دی جاتی ہیں اور پروفیشنلز کام کر رہے ہیں، سب سیکٹرز میں اس کو پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ. اور یہ جو کانسیپٹ ہے اسے 4 کوارڈنٹس کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے. اسٹیفن آر کووی ایک بڑے معروف مینجمنٹ گرو ہیں، انہوں نے اس کانسیپٹ کو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں بیان کیا. اور آپ نے بتایا کہ دنیا میں آپ اگر ایک معیاری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا المیہ اس کو جان لیجئے. وہ پہلا المیہ یہ ہے کہ زندگی ہمیں پہلے ملتی ہے اور زندگی گزارنے کا شعور ہمیں بعد میں ملتا ہے. یعنی پہلے زندگی آ جاتی ہے اور جب عقل آتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ بہت سا وقت گزر چکا ہے. آپ بڑی دنیا کو دیکھیں گے، وہ 50 60 70 کی عمر میں پچھتاتے ہیں کہ کاش ہمیں جو وقت ملا تھا ہم اسے پراپر استعمال کرتے. یہ کوارڈنٹ جو آج میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں، آپ 4 باکسز دیکھ سکتے ہیں اور ایک بڑے باکس میں 4 باکسز بنے ہوئے ہیں. اسٹیفن آر کووے کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کی 2 چیزوں کو ڈیفائن ضرور کیجئے. آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ کیا ہے اور آپ کی زندگی میں ارجنٹ کیا ہے. میرا یہ ماننا ہے، اس کو جب میں نے پڑھا کتاب کو 8-10 سال پہلے اور اس پہ کام کرنا شروع کیا، زیادہ تر لوگ فرا جو مجھے ملے ہیں نا، بڑے بڑے اچھے لوگ، دل کے اچھے لوگ، ان کی زندگی میں انہوں نے امپورٹنٹ ڈیفائن نہیں کیا ہوتا. امپورٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹ ہم نے کہاں پہنچنا ہے، یعنی یہ زندگی پریورٹیز کیا ہیں. جب آپ کی لائف میں پریورٹیز نہیں ہوتی، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اقدار کیا، امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں یا میں نے اصل میں حاصل کیا کرنا ہے، تو پھر پرابلم کیا ہوتی ہے، آپ اپنے ٹائم کو، اپنے آپ کو وہاں لگا دیتے ہیں جس سے نتیجہ کچھ نہیں آنا ہوتا. بڑا ایک شاندار جملہ ہے واصف علی واصف کا. آپ فرماتے ہیں کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب وہ بند ہونے کو ہوتی ہے. یعنی جب وہ مرنے لگتا ہے تو پتہ لگتا ہے ہو جو میں نے پایا وہ مجھے چاہیے نہیں تھا، اور جتنی مقدار میں نے اکٹھا کر لیا اتنی مقدار میں مجھے چاہیے نہیں تھا. برونی ویل کی کتاب بھی بڑی شاندار کتاب کے 5 ریگریٹس آف ڈائنگ، اس میں بھی بات کہتی ہے کہ بندے جتنا کام کرتے ہیں اور جتنا کماتے ہیں اتنا کمانے اور اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک معیاری زندگی کے لیے آپ کو خوشحالی چاہیے، بہت امیر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آج ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کہوں یا ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے 4 کوارڈنٹس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس میں پہلا کوارڈنٹ اگر آپ دیکھیں گے، یہ پہلا کوارڈنٹ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کی بات کرتا ہے. یہ آپ کی زندگی کے وہ کام ہیں جنہیں آپ کو فوراً کرنا چاہیے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. امپورٹنٹ بھی ہیں، ارجنٹ بھی ہیں. یعنی آپ نے کوئی گول سیٹ کیے، ایک بچہ ہے جس نے سوچا کہ مجھے اچھے نمبر لینے چاہیے اور اچھے نمبر سال بعد آنے، کل ایک ٹیسٹ بھی آ رہا ہے، ارجنٹ ٹیسٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ نمبر بھی ہیں. ارجنٹ امپورٹنٹ جب بھی کوئی چیز بنتی ہے اسے فوراً کر لینا چاہیے. نیچے لکھا ہے ڈو اٹ ناؤ، ابھی کر لیجئے. اپنی زندگی کے امپورٹنٹ ڈیفائن کیجئے، کچھ کام ابھی کر لیجئے. سیکنڈ کوارڈنٹ آپ دیکھتے ہیں تو یہ سیکنڈ کوارڈنٹ جو ان سے یہ امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ نہیں ہے. یہ وہ کام ہے جو امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ نہیں ہے. آپ ان کے لیے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ مجھے انہیں آج کرنا ہے، کل کرنا ہے، پرسوں کرنا ہے. مثال لیجئے کہ آپ کی گاڑی کچھ ایسی خراب ہے کہ 2-3 دن بعد بھی ٹھیک کروائی جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ تو ہے ٹھیک کروانا لیکن ارجنٹ نہیں ہے. لیکن خدا نہ خواستہ گاڑی کا اگر ٹائر پنچر ہو گیا تو پھر یہ فوری طور پہ کہاں چلا گیا؟ یہ ارجنٹ امپورٹنٹ پہلے کوارڈنٹ میں چلا گیا. آپ آج سے اپنے تمام کاموں کو ان 4 کوارڈنٹس کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں کہ کوئی کام میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. نیکسٹ کوارڈنٹ پہ آ جاتے ہیں. تھرڈ کوارڈنٹ یہاں پر لکھا ہوا جی. تھرڈ کوارڈنٹ وہ ہے جو نہ امپورٹنٹ ہے اور نہ ارجنٹ ہے. چلو گھومنے چلتے ہیں. اچھا، آپ جا رہے تھے بڑے امپورٹنٹ کام اور کسی نے مل کے کہا چلو گھومنے چلتے ہیں، تو امپورٹنٹ کام آپ نے چھوڑا اور آپ گھومنے چلے گئے. نہ وہ امپورٹنٹ تھا نہ وہ ارجنٹ تھا، آپ کا وقت برباد ہو جائے گا. اسے ڈمپ کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، نہیں کرنا. لاسٹ کوارڈنٹ جو ان سا 4تھ کوارڈنٹ ہے، یہ کوارڈنٹ ہے ارجنٹ کا بٹ ناٹ امپورٹنٹ. یہ وہ کوارڈنٹ ہے جنہیں آپ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. زندگی میں بڑے کام خود سے کرنے کو نہیں ہوتے، آپ کو ان کاموں کے لیے بندے ساتھ جوڑنے چاہیے. میں کچھ دوستوں کو، احباب کو جانتا ہوں، چھوٹا کو بزنس کر رہے ہیں اور انہوں نے سب کے سب کام اپنے گلے ڈالے ہوئے. اکاؤنٹس کو خود ہی، ہیومن ریسورس کو خود ہی، سیٹ اپروچ. اب سیٹ صاحب کی مرضی چل رہی ہے، سیٹ صاحب نے ہائر فائر رکھا ہوا ہے، سیٹ صاحب کی ساری خود ہی پالیسیز ہے. سیٹ صاحب کو خیال صبح صبح اچانک آتا ہے اس بندے کو رکھ لو، اس کو نکال دو. جب بھی آپ ایک ٹیم بلڈ نہیں کرتے اور اسپیشلائزڈ بندے اپنے ساتھ نہیں جوڑتے تو آپ ڈیلیگیٹ بھی نہیں کر سکتے. ڈیلیگیشن کی پاور حاصل کرنے کے لیے اس 4تھ کوارڈنٹ کو سوچنا بڑا ضروری ہے جس میں ارجنٹ تو ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے. ان 4 کوارڈنٹس کو جب آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں تو ہر آنے والا کام آپ فیصلہ کرتے ہیں آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں ایک ذاتی واقعہ سنانا چاہوں گا. میں نے بڑی ینگ ایج میں ایک گورنمنٹ جاب چھوڑ دی اور چند ماہ پہلے فرحان بھائی مجھے کسی اور ڈپارٹمنٹ سے 3 ایئر کانٹریکٹ پہ گریڈ 20 کی آفر آئی. اچھا، اب یہ گریڈ 20 جس میں نیلی بتی بھی ہے اور اس کے پرکس بھی ہیں سارے. تو میں نے اپنے جو سینئر تھے ان کو کہا جی سوری
انہوں نے ٹیبل پہ ایسے فرا ہاتھ مارا اور مجھے ایک بات کہی, کہتے ہیں مجھے آپ کے نہ کرنے سے کوئی اعتراض نہیں, نہ کر دیں آپ. اعتراض یہ کہ آپ نے 1 منٹ نہیں لگایا, آپ نے کہا جی نو. میں کہا سر اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے اپنی لائف کا امپورٹنٹ ڈیفائن کیا اور اس امپورٹنٹ میں جاب شامل نہیں ہے. کم از کم اگر جاب شامل نہیں ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں جاب کروں. صرف نیلی بتی کسی ایج میں شاید بڑی چارمنگ چیز تھی یہ سب چیزیں, لیکن اس عمر میں آ کے سمجھ آ گئی کہ جاب نہیں کرنا, اپنا کام کرنا ہے, تھوڑا کرنا ہے, زیادہ کرنا ہے, اپنے کام کرنے. سو آپ کی زندگی میں یہ 4 کوارڈنٹس فیصلہ کرنے کو آسان کر دیتے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے, کب کرنا ہے, کس وقت میں کرنا ہے. اگر آپ نے فیصلے کی گھڑی کو اس کا انتخاب کرنا ہے, کیونکہ فیصلے کی گھڑی کا انتخاب بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. سو 4 کوارڈنٹس آپ کی لائف کو سمپل بناتے ہیں کہ کون سے کام فوراً کرنے چاہیے, کون سے کام کو ڈیلے کرنا چاہیے, کون سے کاموں کے لیے ڈیلیگیشن چاہیے اور کون سے کاموں کو کرنا ہی نہیں چاہیے. اب ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ میں چاہوں گا کوئی سوال ہو تو آپ میرے سے پوچھ لیجئے. آپ کو بڑی دنیا ملے گی جن کی پرفارمنس ان کی ایج سے زیادہ ہے. کچھ لوگ آپ کو ملیں گے ان کی عمر زیادہ نہیں ہے لیکن ان کے ریزلٹس, ان کے کام, ان کا ایکسپینشن ان کی ایج سے زیادہ ہے. یاد رکھیں زندگی میں یہ جو میچورٹی ہے, یہ سمجھداری کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ایک چائنا کی تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے بچوں کو سب کو مرڈر کیا گیا. ایک بچے کو عبرت بنانے کے لیے انہوں نے جیل میں ڈالا اور جیل میں ہی دنیا کی ہر عیاشی دے دی. بادشاہ کا بچہ, اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. سب نے کہا کیوں نہیں لگایا؟ اس نے کہا جی میں نے بننا بادشاہ ہے تو میں کیوں ہاتھ لگاؤں. اور تاریخ نے بتایا کہ وہ دوبارہ پھر بادشاہ بن گیا. یعنی جس کو پتا ہے میں نے پہنچنا دور ہے, میں نے جانا دور ہے, وہ دور کی منزل کا مسافر ہے, وہ چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑے گا. واٹرلو لڑنے والے محلے کی جنگ نہیں لڑتے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر محلے کی جنگ لڑیں گے تو اپنی ساری انرجی ہم اس میں ضائع کر دیں گے. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.